نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک انتہائی بد کردار اور زانی شخص تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکل کر ایک قبر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے مردے کو نکال کر اس نعش کے ساتھ وہ بدکاری اور زنا کرتا ہے۔ اسی زمانے کا جو بادشاہ تھا انتہائی نیک اور پارسا انسان تھا۔ رات کو اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو اس بادشاہ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ فلاں گاؤں میں فلاں نامی شخص ہے اور اس نے اس سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، جاؤ اس کو لے آؤ اور اپنا مشیر خاص بناؤ۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اسی اثنا میں بادشاہ کا خواب ٹوٹ گیا اور وہ نیند سے جاگ گیا۔ پریشانی کا عالم ہے، لیکن چونکہ اس بزرگ کا حکم تھا اس لیے صبح سویرے ہی اس نے اپنے فوج کو اس گاؤں کی طرف بھیجا اور اس شخص کو پکڑ کر اپنے دربار میں حاضر کر کے اس کو اپنا مشیر خاص بنا دیا۔ وہ شخص جو سراپا گناہوں سے بھرا ہوا انتہائی خوش ہو گیا کہ دیکھو، باوجود اتنے بڑے اور سنگین جرم کے پھر بھی مجھے اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خوش و خرم رہنے لگا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پھر اس بزرگ کو خواب میں دیکھا تو بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ اتنے بد کردار آدمی کے متعلق آپ نے مجھے کیوں حکم دیا کہ میں اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا سنگین مجرم ہے، اتنا بڑا بد کردار اور بدفعل انسان ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، لہٰذا اب تک اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کو نعمتوں میں رکھا جائے، آپ کے دربار میں رکھا جائے، بنگلوں میں رکھا جائے، عیش و آرام میں رکھا جائے، تاکہ اس سے توبے کی توفیق سلب ہو جائے، اپنی گناہوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے اور یہ اپنے گناہوں میں لگا رہے۔ اس لیے اس کو آپ کا مشیر خاص بنا دیا گیا۔ عزیزان محترم، اس واقعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے اوپر جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے اس بات کا پیش خیمہ تو نہیں کہ ہم سے کہیں توبے کی توفیق کو چھینا جا رہا۔ لہٰذا اپنے ارد گرد اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہمارے گناہوں ہی کی وجہ سے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زندگی جانے والی ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔